إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، شعبان کا مہینہ ہے۔ اس سلسلے میں حدیث میں کیا آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے بعد جن دنوں میں زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اگرچہ کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ بہترین مہینہ روزے کے لیے، نفل کے روزے لیے کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا محرم۔ وہ بھی اپنی جگہ اپنی فضیلت ہے، اس لیے کہ محرم میں روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن آپ کا معمول تھا زیادہ روزہ رمضان میں شعبان میں رکھتے تھے۔ ہم لوگوں سے کہا گیا کہ رمضان شعبان کے 15 ہو جائے اس کے بعد نفل روزہ مت رکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مجھ پر روزے قضا ہوتے تھے۔ ماہواری کے دن میں عورتوں کے چھوٹ جاتے ہیں، میں ان کو رکھنے کا موقع نہیں پاتی تھی۔ شعبان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزے رکھتے تھے، میں بھی اپنے روزوں کو قضا کر لیتی تھی۔ ایسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ روزوں کے لیے اللہ کے رسول نے رکھا، بہت روزے رکھے۔ ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ہم روزے رکھیں، البتہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، کہا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے مت رکھو، یہ بھی کہا۔ لیکن اگر کوئی آدمی جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، پیر کا روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن رمضان کا روزہ، رمضان سے پہلے کا روزہ جس کو کہ استقبالی روزہ کہتے ہیں، اس سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شعبان کے متعلق حدیث کے اندر یہی چند باتیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، قیامت تک کے لیے کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں اور کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیں۔ ایسے بھی آپ نے فرمایا، دیکھو جنت کے قریب لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں سب میں نے آپ کو بتا دی، جہنم سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ الحمدللہ ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی چیز کی اضافے کی، بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ عبادت کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، البتہ معاملات جو ہوتے ہیں، خریدنا بیچنا کرنا، اس کے اندر حالات بدلتے رہتے ہیں، ان کے اندر قیاس کیا جاتا ہے، لیکن عبادتوں کے اندر قیاس نہیں کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی آدمی ہمارے اس دین میں کوئی بھی نئی بات لاتا ہے، دین کے تعلق سے کوئی بھی نئی بات لاتا ہے، اس کو ٹھکرا دینا چاہیے، وہ مردود ہے، ٹھکرا دینا چاہیے۔ یہ بخاری میں یہ روایت ہے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس کی تیاری بہرحال سب کو کرنی چاہیے، لیکن شعبان کے مہینے میں
بہت ساری بدعتیں لوگ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کا جائزہ لیا جائے تو کتنی بدعتیں معلوم ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ تو ان بدعتوں سے دور رہتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے سب کو دیکھتے دیکھتے ہمارے دل میں بھی کوئی خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بات غلط ہوتی تو اتنے لوگ کرتے کیا، ایسے سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ زیادہ لوگ کسی کام کو کرنے سے وہ کام نہ صحیح ہوتا ہے نہ وہ دلیل بن جاتا ہے، نہیں بنتا۔ تو شعبان کا مہینے میں کیا کیا لوگ کرتے ہیں، بہت ساری خرافات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری مسجدوں میں ابھی سے پورے انتظامات کیے جا رہے ہیں، چراغوں کا انتظام، صفائی کا انتظام، کیا کیا کرنا سب کرتے رہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ کیا ہے؟ شعبان کا مہینے کے متعلق کہتے ہیں لیلۃ البراء، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات۔ یہ ہے ایک ضعیف حدیث آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کو آئے، اس کا دھیرے سے اٹھ کے گئے، تو میں تلاش کی، اللہ کے رسول نہیں تھے، تو میں دیکھی کہاں گئے، تو میں گئی تو دیکھا آپ قبرستان گئے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، میں بھی واپس آ کے سو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا کیا تم سمجھی کہ میں کسی اور کے پاس گیا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا ہاں میں ایسا سمجھی، اس لیے آپ کو دیکھنے آئی۔ کہا کہ آج کی رات تم کو معلوم ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور آج اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں، اور جتنے لوگ گنہگار ہیں سب کے گناہ معاف کر دیتے۔ بنو کلب جو قبیلہ تھا اس کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ہاں جس آدمی کے دل میں کسی کی دشمنی اپنے بھائی کی اور مخالفت ہے اس کو معاف نہیں کرتا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اتنا بڑا ثواب، حالانکہ اس حدیث کے اندر یہ بھی ہے وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، روز اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر تشریف لاتا ہے، پوچھتا ہے کوئی گنہگار تو مغفرت توبہ کرے تو میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی ننگا کپڑا مانگے تو میں اس کو کپڑا دوں، ہے کوئی بھوکا کھانا مانگے تو میں اس کو کھانا دوں، ہے کوئی بیمار اگر شفا مانگے تو میں شفا دوں۔ اس طرح آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ روزانہ اس طرح کی ندا دیتا ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھ کے دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس رات کے ساتھ اس کا کوئی بھی خاص تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی جتنی عیدیں ہیں سب دن میں ہوتی ہیں، وہ بقرعید ہو یا ایک ایسا رمضان کی عید ہو، رات میں نہیں ہوتی۔ البتہ غیر قوموں کی جو عیدیں ہوتی ہیں وہ رات میں ہوتی ہیں، دن میں تو کچھ نہیں ہوتا، رات میں آپ دیکھتے ہیں عیسائیوں کی عید ہو کرسمس مناتے ہیں، رات میں مناتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قوموں کی بھی عبادتیں رات میں ہوتی ہیں، دن میں تو کوئی عبادت جو ہے ان کی نہیں ہوتی، ہماری عبادت دن میں ہوتی ہے، رات میں ہماری عبادت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کو لے کے لوگوں نے سمجھا شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت کی ہے، اتنی فضیلت کسی اور کی نہیں ہے۔ اس طرح رجب کے مہینے میں تو وہ کیا کہ معراج کی رات ہے، اور شعبان کے مہینے میں یہ کر دیا کہ صاحب یہ جو ہے شعبان کی 15ویں رات بہت افضل ہے۔ ایک حدیث بھی گھڑی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، لوگوں نے اس کو بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کی فضیلت رکھی ہے کسی مہینے کی تو اس کو بتا دیا، رمضان کی فضیلت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سب بتا دیا۔ اب رات میں کب جاگتے ہیں ہم لوگ؟ شب قدر میں جاگتے ہیں، شب قدر میں جاگ کے خوب دعا کرتے رہتے ہیں، اس کو صراحت کے ساتھ بتایا گیا۔ لیکن عید نہیں ہے نا، عید جو ہے دن میں ہوتی ہے، رات میں مسلمانوں کی عید نہیں ہوتی ہے۔ تو شعبان کی 15ویں رات کو گھر سب سجاتے ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، رنگ و روغن کرتے ہیں،
لائٹ جلاتے ہیں، سڑکوں میں لائٹ جلاتے ہیں، مسجدوں میں لائٹ جلاتے ہیں، اور صاف صفائی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تہوار کا، ایک عید کا موسم طرح معلوم ہوتا ہے۔ اس میں بہت ساری خرافات کرتے ہیں۔ اس میں اور کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سب حلوہ پکانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ذرا لین دین ہو جاتا ہے لڑکی کا لڑکے کا، اتفاق سے ایک صحیح عقیدے والے ہیں، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے خرافات بدعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ رشتہ ہو جاتا ہے، اب وہ لوگ کچھ بھی پکا کے بھیجتے ہیں تو صاحب واپس کرنے طبیعت نہیں چاہتی، ارے رشتہ دار ہیں، ہماری بیٹی کو تکلیف ہوگی، ہماری بیٹی کو پریشان کریں گے، لے لیتے ہیں، حالانکہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک مصیبت ہے کہ اس طرح جو صحیح عقیدے اور ذرا کمزور عقیدے یا بدعتی عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں آپس میں رشتہ ہوتا ہے، بہت ساری پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو حلوہ پکانا بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لوگ بھی قرض لے کے، بلکہ سود کو قرض لے کے حلوہ پکاتے ہیں اور ادھر ادھر بھیجتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے، اپنے رشتہ داروں کو ادھر ادھر بھیجتے ہیں۔ کیا حلوہ پکانا کیوں ضروری ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک گر گئے، شہید ہو گئے، تو اللہ کے رسول پہلے حلوہ کھائے۔ کہاں شوال کا مہینہ اور کہاں شعبان کا مہینہ، وہاں گرے دانت تک اللہ کے رسول کے، تو یہاں شعبان میں کھائے حلوہ، کس قدر عجیب و غریب بات ہے۔ اور کسی نے کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے نا، اس لیے جو ہے ہم لوگ یہ حلوہ کھاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی شہید ہوئے شوال ہی کے مہینے میں۔ ایسا حلوہ بنانا بہت ضروری ہے۔ مدرسوں میں چھٹی ہو جاتی ہے، جو دینی مدرسے ہوتے ہیں چھٹی کر دی جاتی ہے، شعبان کی تیاری کرنا ہے، شعبان کا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، فضیلت والی رات ہے۔ ایک اور حدیث بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح حدیث نہیں، اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی گئی، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہ۔ کیا مطلب؟ رمضان کی 15ویں ہو، رات میں عبادت کرو، رات میں عبادت کرو اور اس دن کا روزہ رکھو۔ ایسے ایک حدیث بنا لی گئی، حالانکہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ صاحب اس میں صلاۃ الالفیہ، ہزاری نماز پڑھنا، یہ ہزاری نماز کیا ہے؟ کہا کہ صاحب 100 رکعت پڑھنا، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا، تو 1000 جو بھی یہ نماز پڑھے گا اس کی پوری ضرورتیں جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ شب قدر جو کچھ ہے اس میں دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا قبول کرے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے کہ صاحب رات شب قدر میں تھوڑی گھڑی ہے، تھوڑا وقت ہے، جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ حلال روزی کھایا ہو آدمی، حلال روزی کھا کر زندگی گزارا ہو تو اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اور یہاں شعبان کے لیے لگا دیا گیا، جو بھی دعا کرتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر یوں آیا، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث میں ذکر کر دیا گیا اس کو۔ دیلم ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر بہت ساری روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں، خرافات کی حدیثیں ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ 12 رکعت پڑھنا، 12 رکعت پڑھنا، اور قل واللہ ایک ایک رکعت میں 100 مرتبہ پڑھنا۔ تمہاری دنیا کی زندگی مرنے تک کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب اللہ پورا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے سب ضعیف حدیثوں کی وجہ سے امت کس قدر گمراہ ہے۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی اس طرح کی بدعت کرتا ہے اس کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی ہدیہ، تحفہ، کھانا، حلوہ آتا ہے نہیں لینا چاہیے، اس کا کھانا حرام نہیں ہے، لیکن بدعت کی ہمت افزائی ہوتی ہے، لے لیے تو وہ بھی سمجھیں گے، دیکھو وہ بھی مانتے نا شعبان، جبھی تو ہمارا کھانا لے لیے، ہمارا حلوہ لے لیے، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔
تو یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں؟ جس معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم پلتے ہیں، وہاں بہت ساری بدعتیں رہتی ہیں، بہت ساری اقوام رہتی ہیں، ان کی دیکھا دیکھی بھی ہم لوگ بہت ساری باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے یہاں شعبان کی 15 شب برات، ان کے یہاں کیا ہے؟ دیوالی، شبھ راتری، ان کی رات میں پورا گھر صاف کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نئے برتن خرید کے لاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی صاحب نیا کپڑا، نیا برتن، یہاں تک بھی کہتے ہیں نیا کپڑا پہننا، رمضان کے عید کو نہیں ملا تو بھی یہ پہننا۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، نیا کپڑا پہننا، عطر لگانا، مسجد میں جانا، عبادت کرنا۔ مسجد میں عبادت جماعت کے ساتھ فرض میں ہے اور تراویح میں ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن دوسری نمازیں گھروں میں افضل ہے۔ مسجد میں کیوں جا کے پڑھتے ہیں؟ اگر مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں نفل نمازیں، پڑھیے، لیکن گھر میں پڑھیے، مسجد میں پڑھنے سے تھوڑی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں، گھر میں جو ہے بچے رہتے ہیں، شور شغب ہوتا رہتا ہے اور نیند آتی ہے۔ ارے نیند آئی تو نفل عبادت کب کرنا؟ جب آپ اچھی طرح جاگ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے، نفل عبادت کرتے۔ لیکن جب نیند آ رہی ہے تو نفل عبادت نہیں کی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو نیند آئے تو نفل نماز نہیں پڑھنا اور دعا بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ سوتے سوتے اونگتے اونگتے دعا کریں گے، اللہ مجھے بھی میرے گھر والوں کو جنت نصیب فرما۔ یہ بولنے کے بجائے آپ کیا بولیں گے؟ اللہ مجھے بھی میرے گھر والوں کو جنت نصیب فرما، جہنم نصیب فرما، الٹا بولیں گے نا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب مسجد میں آ کر عبادت کرتے، گھر میں نیند آتی ہے تو گھر میں سو جاؤ، کون بولے کہ صاحب آپ کو آنا ہے؟ اگر یہ مان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی، اگر مان لیں، کتنے دن کریں؟ ہر سال کرتے تھے کیا؟ اگر آپ اسی کو مانتے نہیں صاحب اس حدیث پر ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے سال میں یہ ایک دن آپ بھی جا کر آ جائیے۔ ہر سال جاتے ہیں، ہر سال سنوارتے ہیں، ہر سال ایسا کرتے ہیں، یہ کیسے جائز ہے؟ شریعت کے اندر جو بات جیسے آئی ہے، جتنی آئی ہے ویسے ہی کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں کرنا ہے، اس سے کم بھی نہیں کرنا ہے۔ تو کیا کیا خرافات ہوتے ہیں ان کے ہاں؟ شبھ راتری ہوتی ہے، دیوالی ہوتی ہے تو پورا گھر سجاتے، کتنی لائٹ کرتے ہیں، کتنا چراغاں کرتے ہیں اور گھر کی ہر چیز صاف کرتے ہیں۔ جیسے وہ لوگ نیا برتن خرید کے لاتے ہیں، ہمارے کچھ نام نہاد مسلمان بھی نئے برتن خرید کے لاتے ہیں کہ آج جو بھی چیز ہم نہیں خریدیں گے سال بھر خوشی کے دن رہیں گے، سال بھر ہر سال کریں گے نا، ہر سال ایک برتن کا اثر ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، کتنی خرافات ہیں۔ دیکھیے یہ ساری باتیں کیسے سیکھی ہم نے، کہاں سے آئی؟ غیر قوموں کو دیکھ کے ہم بھی ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ خاص کر جو شیعہ ہوتے ہیں انہوں نے بہت ساری باتیں ایجاد کی، جیسے کہ میں نے بتایا 27 رجب، اس دن جو ہے شب معراج، خوشی کا دن، کیوں مناتے ہیں؟ تلاش کرے تو معلوم ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ شیعہ کو ان سے بڑی دشمنی، حضرت علی کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی نا، تو اس خوشی میں معاویہ مر گئے، اس خوشی میں یہ مناتے لیلۃ المعراج، شب معراج 27 رجب کو۔ یہ رجب کے مہینے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب شعبان کی 15 کو کیا ہے وہ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے حسن عسکری جس کو کہتے ہیں شیعہ کے 12ویں امام، ان کی پیدائش کا دن ہے، وہ جیسے کہا جاتا ہے ان کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ جو تھے یہ امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ، وہ غار میں جا کے چھپ گئے۔ اب روز جا کے بلاتے رہتے ہیں عراق میں، ہے نا، سامرہ، کہ امام آؤ، امام آؤ، گھوڑا بھی لے جاتے سنا، واللہ عالم، پہلے لے جاتے رہیں گے، اب معلوم نہیں کیا کرتے ہیں کہ صاحب امام نکل کر آئیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، ظلم کو ختم کریں گے۔ مہدی علیہ السلام کے تعلق سے یہ باتیں حدیث کے اندر آئی ہیں، جب دنیا میں ظلم و ستم بڑھ جائے گا اور
انصاف ختم ہو جائے گا، مہدی علیہ السلام آئیں گے اور دنیا میں امن و امان قائم کریں گے۔ لیکن انہوں نے مہدی انہی کو بنا دیا، حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ سب بلاتے ہیں، جب وہ دیر تک نہیں آتے تو پھر واپس جاتے ہیں۔ سنا یہ ہے کہ روز ایسا کرتے رہتے ہیں، وہ کب آئیں گے کیا آئیں گے معلوم نہیں۔ چھوٹے بچے تھے، جا کے غار میں گھس گئے، سو نعوذ باللہ۔ ان کی پیدائش کا دن ہے، یہ شیعہ کی خوشی کا دن ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی خوشی کا دن ہے؟ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بھی خوشی نہیں مناتے۔ خوشی ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا سامان کیا۔ مولود نہیں مناتے ہم لوگ، میلاد نہیں مناتے، نہ ربیع الاول میں ملاد ہیں، نہ ربیع الثانی میں شاہ عبد القادر جیلانی کی میلاد مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پیدائش کا سب سے خوشی کا دن ہم کو ہے۔ ہدایت ملی، اللہ نے کتاب نازل کی، کتنی مہربانی اللہ نے ہم پر فرمائی، یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن جشن نہیں مناتے۔ اسلام کے اندر صرف دو جشن ہیں، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے بعد اجتماعی خوشی کا کوئی دن نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے۔ البتہ ہر آدمی کا اپنا اپنا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ کسی کے جو گھر نیا بنایا خوشی کا دن ہے، کسی کی شادی ہوئی تو اس کی خوشی کا دن ہے، لیکن وہ بھی جو ہے ہر سال برتھ ڈے بھی فلاں ڈے بھی نہیں مناتے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا ہمارے دین کو سمجھنے کے لیے دین کی باتوں کو جاننا ضروری ہے۔ ان ساری بدعتوں سے آپ بچیے، اور لوگ بھی جو آپ کے اگر رشتہ داروں میں اس طرح کی بدعت اور خرافات کرتے ہیں ان کو بھی منع کیجیے، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مروت ملاحظے میں ہم جو ان کا ساتھ دیں اور ان کا حلوہ قبول کر لیں، ان کو بھی خوشی ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں ہے۔ مدراس میں کتنی مسجدیں ہیں، میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں بھی میں نے دیکھا پرسوں سے شروع ہو گیا، گھاس کاٹ رہے ہیں، قبرستان کو صاف کر رہے ہیں اور صاحب لے جا کے وہاں گھاس وغیرہ پیر رہے ہیں۔ پوری بستی میں آپ یوں سمجھیے جو اہل حدیث مساجد ہیں وہاں قبرستان اگر ہے، وہ لوگ نہیں کرتے، بالکل کچھ بھی نہیں کرتے، نہ جاگتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے روزہ رکھ دیا، اب معلوم ہوا 4 بجے معلوم ہوا عصر کو کہ روزہ جائز نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، روزہ پورا کرے گا؟ میں تو کہتا نہیں، روزہ توڑ دے گا، وہ بدعت کا روزہ ہے، ثواب کا روزہ نہیں ہے۔ 1 گھنٹہ باقی ہے، 1 گھنٹہ بھی نہیں، 10 منٹ بھی ہے تو روزہ توڑو جی، سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے بدعت کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو اس طرح جتنے قبرستان ہوں گے، آپ یو پی دیکھ لیجئے، بہار دیکھیے، بنگال دیکھیے، تمل ناڈو میں دیکھیے، کتنی مسجدوں کو میں نے دیکھا کہ اس دن عشاء کی نماز بھی مسجد میں جا کر پڑھنا منع ہو جاتا میرے لیے، اس لیے کہ بدعت خرافات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ کا بھی فرض ہے ایسی مسجدوں میں جانے سے بچیں۔ اس رات کو آپ پڑھتے ہیں، دوسرے دنوں میں پڑھیے نماز، اس رات میں ہرگز اس مسجد کو مت جائیے جہاں بدعت خرافات ہوتی ہیں، اپنے گھر میں پڑھ لیجئے، یا دوسری مسجد و بدعت خرافات سے پاک ہے وہاں پڑھیے۔ تو رمضان شعبان کے تعلق سے حدیث کے اندر جو باتیں آئیں وہ بھی میں نے بتا دی، اور اس میں لوگوں نے جو بڑھا دیا، اضافہ کر دیا لوگوں کو دیکھ کر، وہ بھی میں نے بتا دی۔ اس لیے آپ کو چاہیے اپنا خیال رکھیے، بدعت سے بچیے۔ ہر جمعے کے خطبے میں، ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز جو ایجاد کر کے دین میں داخل کی جاتی ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے، اس لیے بدعت سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدعتوں سے بچائیں، اور جو لوگ کے بدعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے توبے کی، اور اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔